السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ینگ مسلم بچوں کو باجی جان کا بہت سارا پیار۔ آج 25 دسمبر ہے اور آپ کی باجی ایک نئی کلاس لے کر حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں 25 دسمبر کس کا یوم ولادت ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا، ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح تھا اور آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ پیارے بچوں، قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے عظیم رہبر، اور بابائے قوم کے معنی ہیں قوم کے باپ۔ یہ سب باتیں تو آپ سب نے اپنی اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، لیکن آج کی کلاس میں جو باتیں آپ کو معلوم ہونے والی ہیں وہ آپ پہلی بار سنیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ 25 دسمبر کو فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا۔ پیارے بچوں، فاطمہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سردیوں کی چھٹیوں میں فاطمہ اپنی اسکول لائبریری سے بہت سی کتابیں ایشو کروا کر لے آئی تھی، کیونکہ فاطمہ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور کتابیں ہی فاطمہ کی بہترین دوست تھیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب بچوں کے خطوط قائد اعظم کے نام تھی، جس کو فاطمہ 25 دسمبر کو پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے فاطمہ سوچنے لگی، کاش وہ بھی ان دنوں وہاں موجود ہوتی تو کتنا اچھا لگتا جب وہ تحریک پاکستان کے لیے فنڈ جمع کر کے اپنے ہاتھوں سے قائد کو دیتی۔ یہی سوچتے سوچتے فاطمہ کو نیند آ گئی، اور پھر خواب میں فاطمہ نے دیکھا کہ وہ ایک ٹاک شو کر رہی ہے، اور اس کے میزبان کوئی اور نہیں بلکہ اس کے عظیم قائد محمد علی جناح ہیں۔ فاطمہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج تو وہ سارے سوالات قائد کے سامنے رکھے گی جو اس کے ننھے سے ذہن میں آتے تھے۔ چلیے ہم بھی سنتے ہیں قائد کے ساتھ فاطمہ کی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ قائد محترم، میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو کیا آپ کو اسکول جانا پسند تھا؟ ہاں، بہت سے بچوں کو اسکول جانے میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ میں نے بھی اپنے گھر میں اسکول جانے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا، مجھے آپ دفتر لے جائیں، میں بھی آپ کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دفتر لے گئے، مگر میں 2 دن میں ہی سمجھ گیا کہ دفتر میں کوئی کام بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا تھا۔ بس میں سب کو پینسل چھیل چھیل کر دیتا تھا، جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ میں اداس ہو گیا۔ تب والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بغیر علم حاصل کیے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تب مجھے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ میں نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لیا اور بہت محنت سے علم حاصل کیا۔ آپ میں سے بھی جن بچوں کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، وہ سمجھ لیں کہ علم کے بغیر انسان شاید دولت تو کما سکتا ہے، لیکن کامیابی اور عزت بالکل نہیں کما سکتا۔ شکریہ قائد اعظم، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بچوں کو علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیا آپ سارا وقت پڑھتے ہی رہتے تھے یا کھیل میں بھی حصہ لیتے تھے؟ کیونکہ ہم بچوں کو تو کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے اوقات مقرر کیے تھے۔ کھیل کا وقت مقرر تھا جو جسمانی ورزش کے لیے بہت ضروری تھا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ بالکل ٹھیک قائد اعظم، اب سے میں بھی اپنے کھیلنے کا وقت مقرر کروں گی اور ہمیشہ صحت مند کھیل کھیلا کروں گی۔ قائد، میں نے پڑھا ہے پاکستان تحریک میں بچوں نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ایک جگہ میں لمبے سفر کی وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک لڑکا جس کی عمر 9 سال تھی اور اس کے بدن پر پرانے کپڑے تھے، نعرہ لگاتے ہوئے گزرا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ میں نے میزبان سے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لائیں۔ بچہ سہما ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پاکستان کسے کہتے ہیں؟ بچے نے کہا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں معلوم کہ جہاں ہندو زیادہ ہوں
وہاں ہندوؤں کی حکومت اور جہاں مسلمان جاتا ہوں وہاں مسلمانوں کی حکومت۔ اس واقعے نے مجھے بتایا کہ جب بچہ سمجھ لے گا کہ پاکستان کیا ہے تو کوئی اسے بننے سے نہیں روک سکتا۔ 13 اپریل 1944 یعنی 1944 کو میں نے اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ ایک دفعہ روہیل کنڈ کی ایک لڑکی مسلمان جس نے مدرسے کی پڑھائی نہیں کی تھی نہایت محنت سے کپڑے پر پاکستان کا نقشہ کاڑھا اور مجھے بھیجا۔ اور بچوں، 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم فیڈریشن کے اجلاس میں جب ہم نے جدوجہد پاکستان کے لیے فنڈ کی اپیل کی تو میں حیران رہ گیا کہ بچوں نے بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے پاس بچوں کی منی آرڈر اور خطوط آتے تھے جس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان کو آزادی اور آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قائد اعظم، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اس وقت وہاں موجود ہوتی اور پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیتی۔ اچھا قائد، اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ برصغیر میں تو ہندو مسلمان سب مل کر رہتے تھے، تو کیا آپ وکیل بننے کے بعد ہندوؤں کے مقدمے بھی لڑتے تھے؟ میں نے اعلیٰ تعلیم کی سند لنکنز ان یونیورسٹی سے حاصل کی، جہاں سے میں نے سب سے کم عمر ہندوستانی بیرسٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ بچوں، وکالت ایک ذمہ داری ہے۔ میں معاملے کو غور سے دیکھتا تھا اور پھر فیصلہ کرتا تھا کہ آیا میں مقدمہ لڑوں یا نہیں۔ جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ حق پر ہے اس کا مقدمہ لڑتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ معاوضہ بھی پیش کیا جاتا تھا، مگر میری ترجیح مظلوم کو اس کا حق دلانا ہی رہتی تھی۔ شکریہ قائد اعظم، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور مظلوموں کی مدد کرنا چاہیے، چاہے ظالم کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ قائد محترم، پروگرام کے آخر میں آپ ہم بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بچوں، مجھے اپنے مسلمان بچوں اور نوجوانوں سے بے پناہ امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ بہرحال آپ ہی مستقبل کے لیڈر ہوں گے اور آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں اس ملک کو چلنا ہے۔ میرے نوجوانوں، مایوس نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ ایمان، اتحاد، تنظیم۔ بس میرے بچوں، ان اصولوں کو لے کے چلو، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی تو وہ دنیا بھر میں صرف ایک اقلیت تھے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے ساری دنیا کو چیلنج کیا اور مختصر ترین مدت میں دنیا میں عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اگر مسلمان یقین کی وہ قوت، اتحاد، تنظیم، نظم و ضبط اور ایثار کی وہ طاقت حاصل کر لیں تو انہیں ساری دنیا کی دشمن قوتوں سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج میں آپ کو اس کے سوا اور کوئی پیغام نہیں دے سکتا کہ اسلام کی بہترین روایات ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں، لہذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اگر تم میرے الفاظ کا پاس کرو گے تو جلد ہی ان مشکلات سے نجات پالو گے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ فی امان اللہ۔ دیکھا پیارے بچوں، آپ نے فاطمہ نے کتنی سمجھداری کی باتیں کی قائد اعظم کے ساتھ، اور قائد اعظم کی باتیں آپ نے بھی بہت غور سے سنی ہوں گی۔ تو پھر اب تھوڑی ہی دیر میں 25 دسمبر کلاس کی سرگرمیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور آپ نے جلدی سے قلم اور کاپی اٹھانی ہے اور ساری سرگرمیاں حل کر کے باجی کو بھیجنی ہے۔ ہم آپ کی سرگرمیوں کے جواب کا انتظار کریں گے۔ اب باجی جان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نئی کلاس کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ محمد علی جنا، محمد علی جنا، ملت کا پاسباں ہے
محمد علی جینا ہو محمد علی جینا ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جینا ہو محمد علی جینا صد شکر سرگرم ہے سفر اپنا کارواں صد شکر سرگرم ہے سفر اپنا کارواں اور میر کارواں ہے محمد علی جینا